حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی کے پاس اپنی بیوی کے پہلو میں بیٹھ کے رو رہے ہیں. عمر قیصر و کسریٰ نے تجھے للکارا نہیں کہ کس مائی کے لال میں جرت ہی نہیں کہ محمد کی مراد کو دبا سکے. ہے کسی کے اندر؟ عمر پھر بتا تیری آنکھ میں آنسو کیوں آیا؟ اب بیوی سے کہہ رہے ہیں، بیوی سے ساری زندگی میں اگر تجھے تو تڑاک کہہ دیو، مجھے پتہ ہے کھانے میں کمزور، تیرے پہناوے میں کمزور، جس مٹی کے حجرے میں رکھا وہاں کمزور. ساری دنیا کہتی عمر تو نے دین کا حق ادا کر دیا، ساری دنیا کہتی عمر تو نے رعایا کا حق ادا کر دیا. ایک وہ بھی وقت اسلام کے حکمران پر آیا تھا، مدینے کی گلی کا گشت کر رہے ہیں، ایک بڑھیا کو دیکھا افسردہ بیٹھی ہوئی ہے، اپنے ضعف اور بڑھاپے کی وجہ سے حضرت عمر کو پہچانتی کوئی نہیں. ہم کون ہو؟ اب کیا کریں؟ اسے کہاں سکون ملے گا، اسے کہاں قرار آئے گا، اس عورت کو کہاں آرام ملے گا جس پر 25 دینار قرضہ ہو. آج نہیں تو کل عمر کو اللہ کے دربار میں گھسیٹوں گی. وہ 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی کر رہا ہے، میرا قرضہ اتارنے کا سبب کوئی نہیں. عمر کو میرا خیال کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اب کیا کریں؟ اماں عمر کو تیرے قرضے کی کیا خبر؟ اب وہ کہہ رہی ہے اگر وہ رعایا کی خبر گیری کہیں نہیں کر سکتا تو پھر مسلمانوں کا حکمران وہ کیوں بنا ہے؟ اماں بتا تیرے پہ کتنا قرضہ؟ 25 دینار میرے پہ قرضہ. اماں کا اماں میں ابھی آتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال گئے، 25 دینار قرضہ لے کر 25 دینار لے کے آئے، کچھ اور پیسے لے کے آئے، ایک توڑے کے اندر 70 راشن بھرا، کھجور شہد بھرا لے کے آئے. غلام اسلم کہنے لگا عمر میرے کندھے پہ رکھ دے. فرمایا قیامت کے دن عمر کے عملوں کا بوجھ اٹھا سکے تو دنیا کا سامان اٹھا. بات عمر کی ہو رہی ہے، بات تیری نہیں ہو رہی. وہ گٹو وہ توڑا کندھے پہ اٹھا کے بڑھیا کے پاس لائے، 25 دینار دے کر بھی تعارف نہیں کرایا، 2 مہینے کا راشن گھر میں دے کے بھی تعارف نہیں کرایا، تصویریں نہیں بنائی، میرے عزیزو اللہ اکبر سیلفی نہیں بنائی. اور پھر کیا کہے اماں اب تو عمر کو معاف کر دے. اماں کیا کری؟ بیٹا میں تو دعا کروں گی کاش عمر کی جگہ اللہ تجھے مسلمانوں کا حکمران بناتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اماں عمر کو معاف کر دے، میں تیری طرف سے عمر کے لیے معافی مانگتا ہوں. اللہ اکبر. منہ کی طرف دیکھ کے کہنے لگی تو ہوتا کون ہے؟ عمر کتنی طرفداری کرتا ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بوجھ سنایا، فرمایا اماں کیوں اس عمر کو معاف کر دے جس نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو سنبھالنے کے بعد کبھی پیر میں جوتا نہیں پہنا، اماں کبھی گھی والا سالن نہیں کھایا، اماں جان کبھی اس نے گوشت نہیں کھایا، اماں جان کبھی اس نے روٹی پیٹ بھر کے نہیں کھائی، اماں جان 17 پیمند والے کرتے کے اندر پھرتا ہے. میں عمر کی وکالت کرتا ہوں عمر کو تیرا پتہ نہیں تھا. اب بڑھیا بھی ساتھ رو رہی ہے کہ لگے اچھا تیرے کہنے پر جا میں نے عمر کو معاف کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاغذ پکڑا کہ اماں جان اس کاغذ کے اوپر لکھ دے میں نے محمد نے عمر کو معاف کر دیا. اماں کاغذ کے اوپر اب کہ میں لکھ کے دیتا ہوں تو دستخط کر دے، انگوٹھا لگا دے. جب وہ دستخط کرنے لگی حضرت علی سلیمان فارسی آگے کہنے لگے امیر المؤمنین آپ یہاں چھپے بیٹھے ہو، کسریٰ اور عراق کے قافلے آپ کے انتظار میں ہے. جب امیر المؤمنین کا نام سنا تو بڑھی اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور ڈر گئی، کانپنے لگی. کہنے لگی عمر مجھے نہیں پتا تھا تو مجھے معاف کر دینا. پر میں اماں نہیں ہے اگر تجھے پتہ لگ گیا تو اپنے وعدے سے نہ پھرنا. اماں وعدے سے نہ پھرنا. لکھ کے دے کے کاغذ پر تو نے محمد کے عمر کو معاف کر دیا. جب لکھ کے دیا سائل کرائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے سلیمان فارسی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے کہ امیر المؤمنین
تو چلا جائے گا، بعد والوں پہ کتنا بوجھ ڈال کے جا رہا ہے۔ علی کا چہرہ دیکھ کے کہنے لگا علی کوئی پتہ نہیں پہلے کس کا نمبر آئے، تو جائے یا میں چلا جاؤں؟ علی لگتا ہے تیرے سے پہلے میرا نمبر آئے گا۔ جب عمر کو غسل دے کے کفنانے کا وقت آئے، قبر میں اتارنے کا وقت آئے، تو یہ رکا میرے کفن میں رکھ دے گا۔ اللہ قیامت کے لیے پوچھے گا عمر کیا لے کے آیا؟ کہا اللہ تیری قبلی والے کی امت کو راضی کر کے آیا۔ ایک عورت پر 25 دینار قرضہ تھا، عمر اس کا بھی حق ادا کر کے آ گیا۔ حسنین کریمین کو بلایا، نانا ابو کے ایک اس طرف آ کے کھڑے ہو گئے، دونوں کی گردنوں میں ہاتھ ڈال کر دونوں کے سروں کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ اما فاطمہ کہتی ہے میں کونے میں کھڑی دیکھ رہی تھی، ان دونوں کے سروں پر ہاتھ پھیر کے ہجکیوں کے ساتھ رو رہے تھے۔ پتہ نہیں جبرائیل ان کے بارے میں کون سا منظر دکھا رہا تھا۔ جب نواسوں کو پیار کیا، نواسے رخصت ہو گئے۔ اما کہتی حضور نے پھر مجھے بلایا، علی کو بلایا، علی کے سر کو اپنے سینے پر لٹا کر بالوں میں ہاتھ پھیر کر دعائیں دینا شروع کر دی۔ پھر علی پاک بھی فارغ ہو گئے، پھر حضور نے مجھے بلایا، میں حضور کے سرانے بیٹھ کے رونے لگی۔ میں نے کہا ابا میں نے بڑی بڑی حالت آپ کی دیکھی، لیکن یہ حالت میرے سے دیکھی نہیں جا رہی۔ اما جان سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ابا جب پھر ایک دن گھر میں تشریف لائے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، بڑا آدمی اگر کوئی کسی کو بڑا تحفہ دے تو بڑا ہی دے گا نا؟ کسی کا شادی پہ جاؤ، ہماری حیثیت 1000 نہیں 2000 کی ہوئی، اگر بڑا ہے وہ تو 5 دے گا نا، اس نے اپنی حیثیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے مقام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بڑا ہے کہ چھوٹا ہے؟ سیدہ فاطمہ کا مقام بڑا ہے، حضور کا مقام کتنا ہے؟ سب سے بڑا ہے۔ تو اگر آپ نے اپنی بیٹی کو کوئی تحفہ دیا تو چھوٹا دیا ہوگا؟ اما جان فرماتی ہیں رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ غلام آئے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے لے گئے، فاطمہ جا کچھ غلام آئے، ایک ادا اپنے حصے کے اندر لیا۔ اکیلی عورت ہی، بچوں کا خیال کرنا، علی کے جانور کا خیال کرنا، علی کی اوپنی کا خیال کرنا، گھر کا کام کاج کا سارا کرنا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب گئی، جا کر دیکھا کہ آپ غلام اور کنیز آپ تقسیم کر رہے۔ اما فاطمہ الزہرا نے سب کے سامنے سوال نہ کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب سے رحمت عالم گزرے۔ آپ نے فرمایا بیٹی کیا وجہ، جو کیا مجبوری تجھے گھر سے یہاں کھینچ لائی؟ اب کہہ رہی ابا جی میں نہیں آئی، مجھے علی لے کے آئے۔ ابا جان نے میرے ہاتھوں کے کھردرے پن کو دیکھ لے، علی کی اونٹنی کا چارہ کوٹ کوٹ کر میرے ہاتھوں کا یہ حال ہو گیا، گھر کے برتن مان مان کر چکی چلا چلا کے میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ ابا جان میں اپنے لیے نہیں علی کے کہنے پر سوال کر رہی ہوں، اتنے غلام آپ نے مدینے والوں میں تقسیم کیے، اے غلام آپ مجھے بھی دے دیں۔ رحمت والے نبی کی اکھیاں مبارک آنسوؤں میں بھر آئی۔ آپ نے فرمایا بیٹی وہ تو میں نے سارے کے سارے تقسیم کر دیے، میری بیٹی میں تجھے غلاموں سے بڑا ایک تحفہ نہ دوں؟ ابا جان کیا تحفہ دیں گے؟ فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کر، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کر، 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر۔ اے بیٹی یہ تجھے غلاموں اور سارے جہانوں سے کافی ہو جائے گا۔ کون؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ غنی۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے کپڑوں کی حالت دیکھی، آپ کے بالوں مبارک کی حالت دیکھی، بال آپ کے بکھرے ہوئے، اللہ اکبر، چہرے پہ آنسوؤں کے نشان ہے۔ اما عمر میں چھوٹی تھی، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینے سے لپٹ گئی، آپ کو اپنی باہوں میں لے کے زاروں قطار رویا، زاروں قطار روئی۔ آپ نے فرمایا بیٹی بھوک لگی کہ نہیں، کپڑے کی تنگی نہیں، مکان کی تنگی نہیں، بیٹی بتا کس غم نے تجھے آج رلا دیا؟ کہ ابا جان تیرے چہرے کی افسردگی مایوسی نے مجھے رلا دیا، تیرے چہرے کی پریشانی نے مجھے رلا دیا۔ آپ نے فرمایا بیٹی وجہ بتا کیوں روئی؟ کہ ابا جی وہ لوگوں کی گالیاں، وہ لوگوں کے تانے، راستے کے اندر رکاوٹیں کھڑی کرنا، آپ کے جسم پر پتھر مار کے لہو کرنا، کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہو؟ کیا آپ اللہ کے محبوب نہیں ہو؟ اگر خدا
کے محبوب ہو تو اللہ آپ کے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کملی والے کیا ہماری حالت یہ رہی گئی؟ داخلے ہمارے بند ہو جائیں گے، گھروں سے نکلنا ہمارا بند ہو جائے گا، شیب ابی طالب کی گھاٹیاں ہمارے مقدر میں، طائف کی گلیاں اور بازاروں کے پتھر ہمارے مقدر میں۔ اندازہ لگا سنگ دل آدمی کتنا کیوں نہ ہو، پتھر دل آدمی کیوں نہ ہو، جب بیٹی کے چہرے پہ مایوسی آنسو دیکھے بڑے بڑے پتھر دل نرم ہو جایا کرتے ہیں۔ کیا عالم ہوگا جب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ابا جان کو رو کے دکھایا ہوگا، پھر کملی والی نے جو جواب دیا وہ لا جواب دیا، اپنی بچی کے سر پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا بچی آج کا دن دیکھ کے رو رہی ہے، اللہ تجھے ہنسائے گا، وہ دن دور نہیں جب تک تیرے باپ کا لایا ہوا دین گھر کچے پکے مکان میں نہیں پہنچ جائے گا۔